السلام علیکم، میں عامر فروخ ہوں۔ اس وقت آپ مسلم میڈیا آفیشیل چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج جو حالات چل رہے ہیں اس وقت سیاست کے، موجودہ حکومت کے اور اس سے پہلے جو حکومتیں گزری ہیں، سابقہ حکومتیں، ان کے بارے میں کچھ سوالات ہیں جو ہم اپنے مہمان سے کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مائنہ ہستی جو وہ کسی بھی متعارف کے محتاج نہیں ہے، علامہ مولانا مفتی حسن رضا نقشبندی صاحب، جو غازی ناموس رسالت اور مجاہد ختم نبوت ہیں۔ آئے ان سے چند سوالات کرتے ہیں جن کے امید ہے کہ جن کے اگر کچھ سوالات ہیں جو مشکل بھی ہوں گے لیکن ان کا جواب خندہ پیشانی سے دیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی طبیعت و مزاج کیسے ہیں؟ اللہ رسول کا فضل ہے، کرم ہے۔ اچھا، ابھی جو آپ نے اپنی اسٹڈی اپنی شروع کی تھی، اپنی تعلیم کا آغاز کیا تھا، وہ کب کیا تھا اور بابا جی سے تعلق آپ کا کس دور میں، تعلیم کے کس دور میں ہوا تھا؟ سن 2001 میں جامعہ نظامیہ رضویہ، جو کہ عالم اسلام کی عظیم دینی اور روحانی درسگاہ ہے، جس سے بڑے بڑے مشائخ تیار ہو کر نکلیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائی۔ سن 2000 میں جامعہ نظامیہ رضویہ میں ہم آئے اور 2001 میں داخل ہوئے۔ پہلے 4 سال ہم دوسرے اساتذہ سے پڑھتے رہے۔ چوتھے سال میں اللہ تعالیٰ نے وقت کے مجدد، امام برحق، امیر المجاہدین، علامہ حافظ خادم حسین رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرقدہ کے سامنے زانو تلمذ طے کرنے کا موقع اور شرف عطا فرمایا۔ جی ماشاءاللہ۔ ایک سوال جو سب سے اہم ہے، وہ جب بھی یوٹیوبرز یا میڈیا والے آتے ہیں، اس سوال کے بارے میں وہ لازمی یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کے تصور میں، اسلام کے نظام کے تصور میں آیا کہ جمہوریت قابل مقبول ہے یا خلافت؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں؟ دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں ہے جس کا جواب امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہ دیا ہو۔ اسی حوالے سے جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا تھا ہم جمہوریت کو خلافت کے پیچھے چلائیں گے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ تو ہے خلافت ہی، اور انشاءاللہ الرحمن جب پاکستان میں بھی تحریک لبیک یا رسول اللہ نظام کو لے کر آئے گی تو یہ جو موجودہ اور یہ جو ماضی کا نظام چل رہا ہے، ہم اس نظام کی قطعاً بات نہیں کرتے، ہم تو اس کے شدید مخالف ہیں۔ اس نظام میں آپ دیکھ لیں باریاں مقرر ہیں، کبھی زرداری، کبھی نون لیگ، کبھی پی ٹی آئی۔ ہم اس نظام کی بات کرتے ہیں جو نظام حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خلفائے راشدین کو عطا کیا، پھر خلفائے راشدین کے تسلسل سے چلتا ہوا خلافت عثمانیہ تک پہنچا، اس نظام کی۔ جی، اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ 2023 میں حکومت جو آئے گی وہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آ جائے گی، تو اس حوالے سے جو خلافت کے اقدامات ہم کریں گے، اس حوالے سے علماء حق کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ علماء حق کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جہاں پر ایک وقت میں وہ مسجد اور محراب اور ممبر کو سنبھالیں گے، اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے کو سنبھالیں گے، عدالتی نظام کی اصلاح ہوگی، فیصلے جو ہے وہ قاضی کرے گا، ہر علاقے کے اندر قاضی کو مقرر کیا جائے گا، لوگ اس کے پاس آ کر اپنے مسائل پیش کریں گے، پھر وہ قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس کے مطابق ان مسائل کا حل کر کے ان کو پیش کرے گا۔ جب حل، تو اس میں نہ مدعی کو خرچہ کرنا پڑے گا، نہ ملزم کو خرچہ کرنا پڑے گا۔ جو موجودہ نظام ہے گورے کا، لارڈ میکالے کا جو تعلیمی نظام ہے اور جو عدالتی نظام ہے، اس پہ حیران کن بات اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مدعی بھی پیسے بھر رہا ہے، ملزم بھی پیسے بھر رہا ہے، اور لوگ اپنا ایک ایک مسئلہ حل کروانے کے لیے گھر کے برتن بک جاتے ہیں۔ اسلام میں ڈائریکٹ قاضی تک رسائی ہوگی، نیچے وہ یہ جو چمچہ گیری سسٹم ہے یہ نہیں ہوگا۔ جب چاہے گا قاضی، دن کے ٹائم اور قاضی بیٹھے گا، رات کی ڈیوٹی اور قاضی کی ہوگی، 24/7 یہ نظام چلے گا۔ جی، اگر اس نظام میں اس وقت دیکھا جائے نا، اگر اگزامپل میں ایف آئی آر درج کروانے جاتا ہوں تو میں تو غریب بندہ ہوں، تو میں تو جو وکیل کے اخراجات وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکوں گا۔ تو جب اگر تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آتی ہے تو اس وقت جو وکیل ہوں گے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ وہ مطلب کس لحاظ سے، کیا ان کو مفت دیا جائیں گے وکیلیاں؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے مطابق جب اسلام کا نظام آئے گا، جرائم ہی ختم ہو جائیں گے، مطلب جرائم ختم ہو جائیں گے۔ جب پتہ ہوگا کہ چوری کی سزا قطع ید ہے، ہاتھ کاٹنا ہے، کون چوری کرے گا؟
اور جو اسلام نے سزائیں مقرر کر کے رکھی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ جرائم کو جڑ سے اکھیڑتا ہے. جرائم ہی نہیں پیدا ہوں گے تو مجرم کہاں سے آئیں گے؟ ضرورت ہی نہیں ہوگی ایف آئی آر کٹوانے کی. نظام ہی صاف ستھرا ہوگا انشاءاللہ. اور اگر پھر بھی کوئی ایسا نظام آتا ہے، جب اسلام کا نظام آتا ہے پھر بھی کوئی مجرم جرم کرتا ہے تو یہ جو طریقہ موجود ہے یہ نہیں چلے گا. انشاءاللہ اس کا ایک اپنا عدالتی نظام ہوگا، قاضی کا سسٹم ہوگا، آپ کو ایک پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا انشاءاللہ. یہ جب ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم تحریک لبیک پاکستان کی حکومت لے کر آتے ہیں تو اس وقت سود کا انشاءاللہ یہ آئے گی بھی 2023 میں. اگر ہماری حکومت انشاءاللہ اگر آتی ہے تو جو سود کا نظام ہوگا اس کو کس چیز کے تحت، مطلب کہ ہم تو سود نہیں دیں گے. جب اسلام کا نظام ہے، اگر اسلام تو اسے سود نہیں دے گا، تو جب سود نہیں دے گا تو کیا ہماری معاشی پالیسی ہوگی؟ ہم کس طریقے سے ملک کو لے کر چلائیں گے؟ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کا بھی جواب دے کر گئے ہیں. بس ساری دنیا کے وہ ممالک جنہوں نے ہمیں سود پر قرضہ دیا ہوا انہوں نے کہیں گے کہ جڑے تواڈے نو اسی دیاں گے، ضروری نہیں اج ہی دئیے، جدوں ہون گے دیاں گے، اتتے 1 روپیہ بھی نہیں دینا. اس وقت جو ہماری معاشی حالت چل رہی ہے نا، اگر مہنگائی کو دیکھا جا رہا ہے اور کرپشن کو دیکھا، دیکھی نہیں جا سکتی جتنی ہوگی. بالکل غریب کی دستر سے گھی، جو آٹا، چینی، یہ چیزیں نا ہماری پہنچ سے، غریب کی پہنچ سے بہت دور چلی گئی ہیں. اگر آٹا ہم کہیں، متوسط طبقہ اس کی پہنچ سے بھی دور ہے، غریب سے تو دور ہے ہی ہیں. جو متوسط طبقہ ہے وہ بھی پریشان ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ میں آپ کے چینل سے پوری دنیا کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جس نے غربت کتابوں میں پڑھی ہو وہ کبھی غریب کا ہمدرد نہیں ہو سکتا. یہ نواز شریف لٹیرے، چور، ڈاکو، زرداری، اور پھر یہ جو سب سے بڑا یعنی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بھکاری اگر آپ نے دیکھنا ہو تو وہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، جس کا ایک ہی تقاضا ہے کہ مینو نہ چھڑنا. تو انہوں نے آپ کے کیا مسئلے حل کرنے ہیں؟ یہ ان کا کھانا جو کتے کھاتے ہیں وہ پتہ نہیں کون کون سے ملکوں سے آتا ہے، اور انہوں نے غربت پڑھی ہے کتابوں کے اندر. تو جو اسلام جس نظام کی بات کرتا ہے وہ تو فاروق اعظم نے جب کرتا پہنا ہوتا ہے تو ان سے سوال ہوتا ہے یہ کرتا آپ نے کہاں سے خریدا ہے؟ تو جب علماء آئیں گے، جب یہ جو جس نظام کی بابا جی بات کر رہے تھے، جب وہ نظام آگے آئے گا تو انشاءاللہ اس بندے کو پتہ ہوگا کہ میرے اوپر سے یہ ساری چیزیں گزری ہوئی ہیں، لہٰذا میں نے غرباء کا خیال کیسے رکھنا. جی بالکل. جب ہم معاشی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اگر موجودہ حکومت میں اسد، حکومت تو نہیں ہے تو ہجڑوں کا پی ڈی ایم کی جو بھی حکومت ہے، حکومتیں ایسی ہوتی. ابھی گزشتہ دنوں میں نا اسد عمر نے بیان دیا تھا کہ جس میں ایک اینکر نے سوال پوچھا تھا کہ جو ریزرو سیٹ ہے وہ کس کس کو ملے گی، تو اس میں اسد عمر نے بولا تھا کہ اگر احمدیز قادیانی حضرات ہیں، اگر وہ مائنورٹی پر ہیں، اقلیت پر ہیں، تو ان کو سیٹ کا حق دیا جائے گا، ان کو سیٹ دی جائے گی. جبکہ جو قادیانی وہ اقلیت پر ہے ہی نہیں ہے، انہیں کسی قسم کی اقلیت حاصل نہیں ہے، نہ وہ کسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کھچاں دا جواب ہوندا ہے اور کھچاں دا جواب وہی دیندے جڑے کھچاں مار دین. اسی تے تانوں گلاں دا جواب دینا ہے، تے گلاں دا جواب یہی ہے کہ چول ماری ہونے، چولاں دا کام ہے چول مارنا. باقی انشاءاللہ اتنا نیر نہیں پیا جدوں تک لبیک علیہ دا ایک فرد بھی موجود ہے انشاءاللہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا، ابھی شاید آپ کی یہ نظر میں یہ رات کو تلوے چاٹتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے، اتنا سونا نا ہے اسد تے عمر تے نا دی بندہ لاج رکھ لیندا ہے. لیکن شکایت ہے یا رب مجھے ان خداوندان مکتب سے. علامہ فرماتے ہیں اصل میں انہوں نے ان سکولوں سے پڑھا ہے جن سکولوں میں استاذ کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی قادیانی ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ انہاں دا ابا کی ہے. تم صحیح گل کر رہے ہیں. انہوں کو ایویں بس انہاں دے انہاں دے مسلماناں والے انہاں دا کام مسلماناں والا نہیں ہے. اور دوسرا یہ قاعدہ ہے ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. ظاہر ہے پہلے نواز شریف نے بھین بھرا کیا تھے، وہ ادھر جا رہا ہے، یہ بھی انہیں تانگاں ان کے جو تانے بانے ان سے ملتے ہیں، یہ اس لیے ایسی باتیں کرتا ہے. لگ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ جدوں لبیک علیہ اپنا چورن اور پھکی اس کو دیں گے بالکل سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. جب یہ انہوں نے اسد عمر نے یہ بات کی تھی اس وقت، یہ چھڑ دیو اگلا سوال آپ کی نظر میں میرے خیال میں یہ آپ کے سامنے یہ ایک چیز آئی ہوگی کہ ایک 75 روپے کا نوٹ جو جاری کیا گیا ہے، اس میں تقریباً 4 افراد کی تصویر لگائی گئی جس میں قائد ملت
اپنا قائد تین محمد علی تصویریں جناح، صحیح ہیں، چوتھی نہیں صحیح یہ سر سید احمد خان کی تصویر جو ہے اس کو اس سید کے بھی حوالے نہیں سے. کہنا چاہیے، وہ سید بھی نہیں ہے، وہ تو ایک بے دین آدمی ہے. تو اصل میں یہ انشاءاللہ اس مسئلے کا بھی حل ہے، یہ چیک کرنا چاہتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں کہ قوم سوئی ہوئی ہے. تو ہم نے تو جس کے پاس 75 کا نوٹ دیکھا اس کو پھاڑا ہے، اس کی تصویر اتار کے. تو بلکہ جب اسلام کا نظام آئے گا، یہ جو اشارے چوک ہیں ان کا نام بھی ہم بدل کے رکھ دیں گے. جہاں عبدالستار عیدی کا نام ہے اس کو ہٹا کر انشاءاللہ خادم حسین رضوی صاحب کا نام ہوگا. جس چوک پر صحابہ کے منکر ہیں اس چوک کا نام ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھیں گے انشاءاللہ. سارا نظام چینج ہوگا. خالی یہ تو نہیں کہ جب تاریخ لبیک کے پاس یہ نظام آئے گا تو آدھا نظام ٹھیک کرے گی اور آدھا نہیں ٹھیک کرے گی. اے سے لے کر زیڈ تک، الف سے لے کر یا تک انشاءاللہ سارا نظام صاف ستھرا کر کے رکھیں گے انشاءاللہ. پھر جڑا نوٹ بنے گا انشاءاللہ اپنی تصویروں ہوں گی انشاءاللہ. جی اگر ماضی کے حالات میں دیکھا جائے تو جو ہمارے گزشتہ الیکشن ہوئے تھے ان میں جیتی ہوئی بازی ہماری ہے. حالانکہ ہم جیتے ہیں لیکن ہر مرتبہ ہمارے ووٹوں پر ڈاکہ مارا جاتا ہے. تو اس مرتبہ جو عام انتخابات 2023 میں ہو رہے ہیں اس حوالے سے تحریک لبیک پاکستان نے کیا اقدامات کیے ہیں کہ ہمارے جو ووٹ ہیں وہ محفوظ رہیں؟ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. جب یہ میدان لگے گا تو پھر ہم اپنا جو لاہ عمل ہے کہ چور کی سزا تو آپ کو پتہ ہے اسلام میں کیا ہے. تو انشاءاللہ اس حوالے سے بڑے بہترین اقدامات ہیں انشاءاللہ. جی اس وقت ایک بندہ ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں اگر کہیں تو غلاظت ہے، اگر بولے تو ہم نہیں مطلب ان کی باتیں سن نہیں سکتے. وہ آپ کے بہت مطلب کہ آپ اگر بات کرتے ہیں ہمیشہ بھی مطلب کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو آپ اس کو ضرور لعن طعن کرتے ہیں. وہ بندہ مرزا جہلمی ہے. بندہ تو نہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم کہہ تو دیا کہ بندہ نہیں، اور کیا کہہ رہے؟ جی میں جہلم کا بندہ ہوں. تو جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ وہ آ کے مذاکرہ کرے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس علماء ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرہ کرے، تو ان کے ہی بندے حامی بننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. تو اگر فیوچر میں اس طرح کے ہمیں کوئی موقع مل جاتا ہے کہ وہ غلطی سے بھی حامی اگر بھر لیتا ہے تو اس حوالے سے کیا اقدامات جو مذاکرہ ہوگا وہ کن موضوعات پر اور مطلب کس طریقے کار سے رکھا جائے گا؟ ہر موضوع پر کرنے کے لیے تیار ہیں ہم. مرزا جہلمی کو ہمارا چیلنج ہے، کمرے میں اور کیمرے میں نہیں. ہاں کیمرہ ہو، آپ مینار پاکستان کا انتخاب کر لیں، خرچہ سارا حضور داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے ہو جائے گا. تو جہاں پر بلائیں گے بابا جی کی نگاہ کرم سے اور بابا جی کے جوڑوں کا صدقہ، فقیر حسن رضا نقشبندی انشاءاللہ صرف مرزا جہلمی کو نہیں بلکہ اس جیسے اور جو لبرلزم اور سیکولرزم کی سوچ رکھنے والے اور لادینیت اور فسطائیت کی سوچ رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں جہاں بھی وہ ہمیں چیلنج کرتے ہیں ہم انشاءاللہ ان کے چیلنج کو ہم ابھی سے قبل از وقت مانتے ہیں. لیکن ہم کمرے اور کیمرے میں نہیں کریں گے، جو بھی ہوگا کھلے آسمان تلے ہوگا انشاءاللہ. پڑا فلک کو دل جلوں سے کام نہیں، کاٹ کے نہ رکھ دیں تو پھر ممتاز نام نہیں. اس وقت جو موجودہ حکومت میں اور ان دنوں میں جو باتیں چل رہی ہیں کہ اسمبلیوں کو دوبارہ تحلیل کیا جائے گا، تو جو پی ڈی ایم ہے وہ اس چیز پر مادہ نہیں ہے. جو عمران خان ہے وہ اس چیز پہ زور دے رہا ہے کہ پرویز الہی جو ہے ان چیزوں کو جو اسمبلی ان کو تحلیل کرے. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امیر محترم قائد ملت اسلامیہ علامہ سعد حسین رضوی دامت برکاتہم القدسیہ نے کہا تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے، سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کیا موضوع ان کو زیر بحث لانا. یہ سب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ان لعنتیوں سے ملک پاکستان کو اور پاکستان کے رہنے والوں کو نجات عطا فرمائے. ہم اپنی آنکھوں سے ان کو ذلیل ہوتا دیکھیں. سب ڈاکو چور لٹیرے جیب کترے ہیں، یہ ان سے بچ کر رہے. اگر تحریک لبیک پاکستان ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں تمام ضلعوں اور علاقوں میں، اور تمام تقریباً پاکستان کے 170 ضلع بنتے ہیں. تمام ضلعوں سے کیا پاکستان کی جو تحریک لبیک پاکستان ہے ہماری جو اس وقت جماعت ہے کہ تمام ضلعوں پر ہمارے کارکنان اور جو الیکشن سیٹ پہ بندے کھڑے ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ ابھی تو چونکہ باقاعدہ طور پر اعلان نہیں ہوا، نام آ چکے ہیں. انشاءاللہ الرحمن جب بھی الیکشن کا الارم بجے گا تو انشاءاللہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ہوتے ہوئے بھی
پاکستان کا کوئی ایسا حلقہ نہیں ہے جہاں سے تحریک لبیک کا امیدوار نہ کھڑا ہو. انشاءاللہ چاہے وہ وفاق ہو یا صوبے ہوں، انشاءاللہ ہر جگہ سے ہمارے امیدوار کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. ابھی بیگن میں نا آزاد کشمیر میں الیکشن ہوئے تھے جس میں ہم نے 7 سیٹیں جیتی ہیں. اس میں کافی ضلع تھے کہ جن میں ہمارے امیدوار کھڑے نہیں ہوئے تھے. تو ابھی تقریباً آپ کے سوال میں جواب میں مجھے جواب مل گیا ہے کہ آئندہ جو علامہ اختیار کیا جائے گا اس میں ان چیزوں کو بھی نوٹ ڈاؤن. سوال پاکستان کا پوچھا ہے نا، کشمیر تو دوسرا ملک ہے. کشمیر میں پاکستان آزاد کشمیر میں نہیں آ رہا. آزاد کشمیر پاکستان میں جی آزاد کشمیر پاکستان میں ہے. تو آزاد کشمیر کے جو ضلع ہیں ان میں ہماری جماعت کے جو افراد کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے افراد تو سارے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ظاہر ہے چوروں کی رکھوالی ہے، ووٹ چوری ہوتے ہیں. کروڑوں روپے کی آفرز کی گئی. میں خود اس الیکشن میں گیا ہوں تو کروڑوں روپے ہمارے امیدواروں کو کہا گیا کہ آپ لے لیں اور بیٹھ جائیں، تو انہوں نے آگے سے کہا شاہوں کے تکبر سے بھی دب کرنا رہا میں، آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں. جوتا بھی نہیں خرید سکتے لبیک والوں کا. لبیک والوں کو خریدنا تو ایک ناممکنات میں سے، اللہ کے فضل سے اور اللہ کے رسول کے فضل سے انشاءاللہ وہاں بھی کافی حد تک ہماری 11 سیٹیں ہیں کشمیر میں، 7 نہیں 11 سیٹیں ہماری الحمدللہ. ابھی جو عام انتخابات ہوں گے کیا اس میں آپ امیدوار کے طور پہ پی پی 168 پہ آپ کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ مجھے پی پی 168 لگتا ہی نہیں. آپ کو جون سی پی پی لگتی ہے؟ آپ مطلب پی پی آپ کو این اے تو 132 لگتا ہے نا. آپ نے پی پی کی بات کہ نیشنل اسمبلی پہ آپ کے امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ اب پی پی کی بات کی ہے تو اب ہمیں پی پی پہ ہی رہنے دیں، ہم چھوٹے بندے. 168 ہے. ابھی جو حال میں یہ چیز تبدیل ہوئے ہیں، لیکن ابھی اس کو اب جو پی پی 163 ہے جب ان کو بات کی جائے امیر کو وہ کہتے ہیں ابھی آپ پی پی 163 ہی لکھو، ابھی آپ پی پی 157 نہ لکھو. مطلب پی پی 163 سے کنورٹ ہو گئے. جی وہ چینج ہو چکی ہیں. تو ابھی آپ کے علاقے کو جو بھی پی پی لگتی ہے یا نیشنل اسمبلی کی جو بھی سیٹ لگتی ہے آپ اس پر امیدوار کے طور پہ کھڑے ہوں گے کہ نہیں؟ پہلے آپ پی پی بتائیں، پرانی بتا دیں. پرانی بھی آپ صحیح نہیں بتا رہے. 168 ہے. 169 نو کمنٹس. ٹھیک ہے. اچھا ہم جب کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پاکستان میں لوگ اصل میں موجود ہیں نا، میں تو کارکن ہوں، میں تحریک لبیک کا ایک ادنا سا کارکن ہوں. بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، وہ سیٹوں پر کھڑے ہوں. ہم انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے کمپین کی سعادت عطا کی تو جہاں جہاں کمپین ہوگی انشاءاللہ ہم جائیں گے، جدھر آپ بلائیں گے آپ کے پاس بھی آئیں گے. آپ کو کون سی پی پی لگتی ہے؟ 163. چل ابھی جب ہم جامعہ مصطفیٰ کے لیے ہم اتنا تردد کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہمیں اوپن نہیں آنے دی جا رہی ہے، کیا صہیونی قوتیں ہیں کہ جو ہمیں اوپن نہیں آنے دے رہی؟ کفر کا نظام کیسے چاہے گا کہ وہ ختم ہو؟ یہ وزیر جن کو پراڈو ملی ہوئی ہے، رینج روورز ملی ہوئی ہیں، ادھر ان کو الگ بنگلے ملے ہوئے ہیں، رہائشیں ہیں، ان کا کھانا پینا فری ہے، یہ کیسے چاہیں گے اسلام کا نظام؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. فرما محبوب ہم نے جو آپ کو دین دی ہے وہ رب کا وہ ذمہ ہے کہ اسے تمام دینوں پر غالب کرے گا. اور غالب ہونے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بھی انشاءاللہ لبیک کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ. جی ناظرین، ہم نے جو ابھی سیاست ابھی جو چل رہی ہے اس کے بارے میں بات چیت کی ہے، اور اس کے علاوہ جو سابقہ سیاست تھی اس کے بارے میں بھی. ایک جو مفتی صاحب ہمارا ایک سوال تھا عمران خان کے حوالے سے کہ آخر کشمیر کس نے بیچا؟ یہ کیا عمران خان کی دور حکومت کی نااہلی تھی کہ اس کی دور حکومت میں یہ کشمیر بھارت کے ہاتھوں میں چلا گیا؟ جس کا آپ نام لے رہے ہیں اسی نے بیچا، کنفرم اسی نے بیچا، سب کو پتہ ہے. جو نہیں بولتا وہ گنگا شیطان ہے، اسی نے بیچا. تو جھنڈا نہیں پکڑتا وہ کشمیر کی بات کیا کرے؟ یہ کچھ لوگوں کو سوالات ہے، جب میڈیا میں بات چیت اٹھتی ہے تو ان میں یہ بھی سوالات کو مد نظر رکھا گیا تھا کہ جب عمران خان کی حکومت تھی فرانس کے ایشو پر ہم نے دھرنا دیا تھا، لیکن جب پی ڈی ایم کے دور میں یہ ملعون عورت نے گستاخی کی تھی بھارت میں، اس وقت وہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف اپنے مطلب باتوں پر اس کو کیوں رد کر دیا، اس کو عملی طور پر یہ روڈ پر کیوں نہیں آئے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے والا ہے کہ جو فرانس کے اندر گستاخی ہوئی تھی وہ سرکاری سطح پر گستاخی ہوئی تھی. تو اس لیے ہم نے
اس کا جواب بھی ان سے سرکاری طور پر طلب کیا کہ جب گستاخی سرکاری طور پر ہوئی ہے تو احتجاج اور دیگر جو معاملات تھے وہ ہم نے سرکاری طور پر رکھے. جہاں تک بھارت کا مسئلہ ہے، بھارت میں گستاخی سرکاری سطح پر اس پیمانے پر نہیں ہوئی. اس کے باوجود دنیا کا کوئی آباد ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر اس مسئلے کے خلاف احتجاج نہ ہوا ہو. حتیٰ کہ بھارت کے اندر بھی ہماری یہاں پر تحفظ ناموس رسالت مارچ ہوا، ریلی ہوئی، جس تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اہتمام نوپر شرما نے جو گستاخی کی ہے اس پر امیر محترم کا یہ جو بیان ہے کہ جہاں سے گستاخ رسول سر نکالنے کی کوشش کرے گا ہم ادھر ہی پاؤں رکھیں گے. یہ پی ڈی ایم والے پیو نے تو بیان نہیں دیتا، یہ ٹی ایل پی کے سربراہ نے یہ بیان دی. یہ تو اب غیر بھی مانتے ہیں کہ جب بھی ناموس رسالت کا مسئلہ آتا ہے تو کوئی اور نہیں بولتا. ان کو بھی پتہ ہے کہ وہی لوگ بولن گے حضور دی عزت دے جنہاں دیاں ماواں چنگی ہون گی. لکھاں سلام ارباں خرباں سلام امن اس خاتون نو جن دنیا نو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی جیسا شہزادہ عطا کیتا، پھر انہوں بھی لکھاں سلام جن دنیا نو امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی جیسا بیٹا عطا فرمایا، قائد عطا فرمایا. جی ماشاءاللہ، آپ مسلم میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم تمام جو عوام ہے، ہم تمام افراد کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ چونکہ آپ کو لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور آپ کی شہرت اور پہچان کا سبب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا ہے، اور یہ حضور کی غلامی ایسی چیز ہے جو بندے کو متعارف بھی کرواتی ہے، مشہور بھی کرواتی ہے، زمانے کی عزتیں بھی اس کے قدموں میں آتی ہیں. میں تمام دیکھنے والوں کو گزارش کروں گا کہ آپ ٹی ایل پی مسلم میڈیا کو لائک بھی کریں اور اس کی ویڈیوز کو شیئر بھی کریں، اور پیغام حق میں آپ اگر شریک ہو جاتے ہیں تو قیامت تک اگر آپ کے ایک لائک اور ایک شیئر سے کسی انسان کے دل میں نبی علیہ السلام کی محبت کا دیوا روشن ہو گیا تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی عزت پر پہرا دینے کی سعادت عطا فرمائے. آپ سب کا شکریہ بہت بہت. جی ناظرین، اس وقت ہم نے جو موجودہ حالات کے مطابق اس پر بھی بات کی ہے، اور کچھ تلخ سوالات ہیں جن کے مفتی صاحب نے ہمیں جواب میٹھے تھے، خندہ پیشانی سے ہمیں ان کا جواب دیا. اور اسی طرح ہی ہر چیز سے طریق لبی پاکستان کے ہر ایکٹیویٹی سے باخبر رہنے کے لیے آپ یوں ہی مسلم میڈیا کا چینل دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.